بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو شنواری ٹی وی کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے نبی کا ذکر کیا جائے گا جو 100 سال مردہ رہے اور پھر 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک ایسا معجزہ جو اہل ایمان کے لیے عبرت سے بھرا ہے۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں سے ایک کریم اور عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی، بے آباد تھی، سارے مکانوں کی چھتیں گر گئی تھیں اور چھتوں پر دیواریں آ پڑی۔ اس تباہ و برباد شدہ بستی کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا آپ نے اس شخص کے واقعہ پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گر پڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، اللہ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر زندہ کر کے پوچھا، تم کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ اب ذرا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو اس نے کہا، اب مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، جب حضرت عزیر علیہ السلام اس ویران بستی پر سفر کرتے ہوئے گزرے تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے۔ عزیر علیہ السلام کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، اور یہ سامان انجیر، انگور اور انگور کا شربت۔ بستی کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام کو خیال ہوا کہ دشمنوں نے اس بستی کو بالکل تاخت و تاراج کر دیا، اب یہ کس طرح آباد ہوگی؟ اس خیال کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں پر قیام کر لیا۔ آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ جس وقت آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو وہ وقت چاشت کا تھا، اور جب دوبارہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو وہ دن کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ علیہ السلام سمجھے کہ اگر میں کل سویا تھا تو آج 1 دن بعد آنکھ کھلی، اور آج ہی سویا تھا تو 1 دن سے کم ہی وقت گزرا ہے۔ حالانکہ 100 سال کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے۔ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم رہا ہوں۔ اس پر ارشاد ہوا کہ تم اس حالت میں 100 سال تک رہے ہو۔ اب قدرت کا کرشمہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے نہ کسی قسم کی بدبو پیدا ہوئی اور نہ ہی کھانا خراب ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے وہ گدھا گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگیں، پھر جڑنے لگیں۔ گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو اس پر گوشت چڑھنے لگا۔ اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، عزیر علیہ السلام نے بستی والوں سے پوچھا، کیا تم عزیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، انہیں فوت ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ تب عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو لوگوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ عزیر کو مرے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ لوگوں نے عزیر علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو ہمیں تورات لکھوا دو، کیونکہ حملہ آور بادشاہ ہماری تورات کو بھی تباہ کر گیا۔
اور تورات کے حافظوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب ہمارے پاس تورات کا کوئی مکمل نسخہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظہ سے تورات کا مکمل نسخہ قلم بند کرا دیا۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے دلوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ یہ محبت گمراہی کی شکل اختیار کر گئی کہ انہوں نے اسی طرح عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ انبیت کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ سے رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہود کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، جو باتیں ان سے پہلے کے کافر کیا کرتے تھے، انہی جیسی باتیں ہی کہتے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ تمام یہود نے اس طرح نہیں کہا تھا، بلکہ ایک خاص طبقہ نے، جو کہ بقول بعض علماء یہود کے بنی قریظہ نے یہ حرکت کی تھی۔ آج بھی فلسطین میں یہود کا وہ فرقہ موجود ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ بعض کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کی تحریر عراق کے اندر دیر حزقیل میں کی تھی، اور بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔